اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ مسلمانوں کا انتشار خیال سیاسی اعتبار سے اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا انتشار خیال ہے۔ مسلمان آج دنیا میں کسی سطح پر متحد و متفق نہیں، وہ سطح عالمی ہو، ملکی ہو یا بالکل علاقائی نوعیت کی ہو، اختلاف اور انتشار جو ہے لازم ہے۔ آج کی عالمی بساط سیاست جنگ کے میدانوں سے زیادہ فکر و نظر کی تصویراتی دنیا میں بچھائی گئی ہے۔ اب قوت و طاقت سے زیادہ عقل و فہم کی ضرورت ہے۔ جنگ لڑنے کے لیے جنگی شعور کا ہونا ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کے انتشار خیال نے خود ان کے اتحاد کو اصل چیلنج سے بھی کہیں بڑا چیلنج بنا دیا۔ یہ انتشار خیال فکر کی ہر سطح پر موجود ہے اور اتحاد امت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خود غرض اور مفاد پرست ٹولہ، مفاد پرست عناصر جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ملی مفادات کو قربان کر رہے ہیں، فلسفہ قومیت نظریہ امت پر غالب آ گیا۔ فکر و نظر کی اسی پامالی نے انہیں ایک مرکز ملت اور نقطہ وحدت و ارتکاز سے محروم رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تفرقے میں نہ پڑنا۔ اور اس حکم ربانی سے اعراض کا نتیجہ، منہ پھیرنے کا نتیجہ بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اگر اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھامے نہیں رکھو گے تو کیا حالت ہماری بن جائے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے کیا حالت بنا دے گا تمہاری۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، وہ اختلافات میں پڑ گئے اور ان کے پاس روشن دلیلیں اللہ رب العزت کی آیتیں آنے کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے اختلاف کیا۔ بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ امت جو آخری پیغام الہی کی براہ راست اور اولین مخاطب تھی، اسی نے جو ہے وحی الہی کے پیغامات سے اعراض اور روگردانی کی، منہ پھیر لیا اللہ رب العزت کے پیغامات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی، اعراض اور منہ پھیر لیا۔ جس سے اس سطح عرضی پر مادی و روحانی کامرانیوں کی بلندیوں تک پہنچنا تھا، وہی آج خاک عرضی کی پستیوں میں جا دنسے ہیں، دنستے جا رہے ہیں۔ بزبان شاعر سنا ہے ڈوب گئی بے حسی کے دریا میں، سنا ہے ڈوب گئی بے حسی کے دریا میں، وہ قوم جس کو جہاں کا امیر ہونا تھا، یعنی عالم کا امیر ہونا تھا، عالم کا حکمران ہونا تھا۔ صدیوں کا اعراض آج عذاب الہی کی شکل میں رونما ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بحیثیت قوم ہر خطۂ عرضی کے مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع دیا اور بار بار دیا، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہم نے ہر بار غفلت و اعراض کی روش اختیار کی۔ اللہ رب العزت کے جو ہے ان دیے ہوئے مواقع کو جو ہے ہم نے گنوا دیا۔ ہر دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں، مگر افسوس ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ ہر نیا سورج ہماری بدعمالیوں کے نتائج دکھا رہا ہے، مگر ہمارے شعور و احساس کی دنیا میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ دل ہے کہ غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں، دل غفلت سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سازش کی محض ایک دستک نے امت مسلمہ کے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس بکھرنے کے اسباب کہیں باہر نہیں، ہمارے اندر ہی تھا۔ بزبان شاعر صدیوں کا انتشار فصیلوں میں قید تھا، صدیوں کا انتشار فصیلوں میں قید تھا،
دستک یہ کس نے دی کہ عمارت بکھر گئی، دستک یہ کس نے دی کہ عمارت بکھر گئی۔ ہم اگر ہارنا نہ چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ ہم قوم ہی ایسی ہے، یعنی امت اسلامیہ جو ہے اگر ہارنا نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ ملت اسلامیہ کے سامنے کوئی طاقت، کفر کی کوئی طاقت جو ہے ٹک نہیں سکتی۔ لیکن جب جیتنے کی خواہش ہی مر گئی ہو، جب جیتنے کی خواہش ہی مر گئی ہو تو پھر ہم جیت کیسے سکتے ہیں؟ جیت ہمارا مقدر جو ہے کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہے ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ جن کو ڈوبنا ہے سمندر میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کشتیوں میں ہی ڈوب مرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر جو ہے، حالت زار پر، امت اسلامیہ کی، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرمائے۔ شام و فلسطین، کشمیر اور دیگر دنیا میں جو ہے جہاں کہیں مسلمان، ہر جگہ مسلمان ممالک کے اندر مسلمان پیس رہے ہیں، مظلوم ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ایسے کمزور، ناتواں اور ضعیف مسلمانوں کی اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائے، اور جو نام کے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے خصوصاً حکمران جو ہمارا ٹولہ ہے، حکمران طبقہ ہے عالم اسلام میں جو ہے آج کل فلسطین کے اندر یہود کی طرف سے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔